ہوا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور میرے اربن سینٹر تک پہنچ جاتا ہے, میرے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر میں جب اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر میرے دروازے پہ دستخط دے کے آئیں, میری چار دیواری کو پھلانگ کے نہ آئیں, آپ یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس ویزا لے لیں. حکومت کی پالیسی ہے جو پچھلی حکومت نے انیشیٹ کیا تھا بزنس فرینڈلی ویزا کا, وہ آ کے ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے, وہ بزنس ویزا لیں اور ایک دن میں آ جائیں. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کر لیں, آپ فیملی سے ملنا چاہتے ہیں فیملی سے مل لیں. ہمارے دروازے, ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک نارمل سٹیٹ بننا چاہتے ہیں, ہم اس انلیگل ایکٹیویٹی کو روکنا چاہتے ہیں. تو یہ افغان ریفیوجیز کے اگینسٹ نہیں ہے جناب چیئرمین, یہ صرف ان کے اگینسٹ ہے جو اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں. اب آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں. حکومت نے جب یہ پالیسی بنائی تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی, باعزت طریقے سے ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. یہ بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں اور اس پر 2 سے 3 ایس ایچ اوز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ اس فلور آف دا ہاؤس پہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ ہوگی, اسپیسیفک اگر آ کے ہمارے ساتھ کوئی شکایت کرے گا تو ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں گے. ہم نے کیا کیا جناب چیئرمین, پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ون اوور نائٹ ہوا, ہر جگہ پر ڈویژنل لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی, ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی, تمام پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ لیا گیا. پھر جو افغان کونسلیٹ ہے یہاں پر, جو افغان کا ناظم الامور ہے, ان کی طرف سے ایک ریپ لیا گیا, جن کو ہم نے ایک ریپ بنایا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں, اس کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا. وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر بتاتا ہے کہ کیا ایشوز ہوئے. میں ان فگرز پہ آتا ہوں جناب چیئرمین. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے والنٹیئر ریٹرن کا کہا. والنٹیئر ریٹرن میں کون لوگ گئے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے, ان کی تعداد کیا ہے جناب علی؟ ٹوٹل 2,94,000 لوگ ٹوٹل جو گئے, وہ 3 لاکھ لوگ گئے آج تک, ابھی تک جس وقت ہمیں. ان 3 لاکھ میں سے 2,94,000 والنٹیئر ریٹرن گئے, ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھے. تو اس کا مطلب ہے صرف 8,000 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بھیجے. اب ان 8,000 لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورٹل ایڈریس بنایا, ہم نے ایک ٹیلی فون لائن دیا جس کی میڈیا میں تشہیر کی گئی. کیا آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس نمبر پہ شکایت کریں. اب اس میں جو اس وقت تک کمپلینٹس آئی ہیں سپٹمبر سے لے کر ابھی تک, ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس 569, جس میں سے فالو اپ کیا گیا. میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں سر. 82% لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالو اپ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے. باقی جو 18% ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں, انسیٹسفائیڈ ہیں. ان کے ایشوز ہم علیحدہ سے ہینڈل کر رہے ہیں. اب پرسپشن از ڈفرنٹ سر, ریالٹی از لٹل ڈفرنٹ. یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کا فارن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ فارنر پکڑیں گے جو الیگل ہے, اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے, اس کو جیل میں بند کر کے پھر اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے. ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس ٹرائل کو, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے, فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ویور دیا ہے تاکہ ہم ان کو عدالتوں میں جیلوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم نے ان کے لیے جو سینٹرز بنائے ان کا نام ہولڈنگ سینٹرز کا دیا کہ ہم وہاں پر ان کو ہولڈ رکھتے ہیں فار 1 نائٹ, فار 2 نائٹس, اور وہاں سے پھر بھیجتے ہیں. ظاہر ہے جناب علی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو بارڈرز پہ مس مینجمنٹس ہوں گی. اگر ہم بالکل ہی کہہ دیں کہ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی, لوکل لیول پہ ہوں گی, پولیس سے ہوں گی, ایف آئی اے سے ہوں گی, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پورا ایک میکنزم حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے. تو اس کو بہتر میکنزم اور امپروو کرنے کے لیے کسی کے پاس اسپیسیفک, اب جیسے غفور حیدری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دن میں 2 دفعہ اس ایشو پہ بات کرتا ہوں, اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں. میں مشتاق صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہتا ہوں. آئیں دوست ہماری مدد کریں. ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اللیگل ہے, کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, اور اگر لگایا گیا تو میرا شناختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے. اگر اس کا افغان کارڈ چیک ہو گیا تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ہم سر ایک میکنزم کے تحت چل رہے ہیں. حکومت نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے. پھر 1-2 چیزیں ٹیررزم کے حوالے سے لیڈر آف دا ہاؤس نے بہت بہترین انداز میں پورا پرسپیکٹو پیش کیا کہ کس طرح یہ جو ایک نیا سرج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم میں, 78% رائز,
ہمارے ایک اس ہال کے لیڈر آف دا ہاؤس نے کوئی تقریر بھی جاری تھی کہ کوئی ہتکڑیاں توڑی، پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ٹیررزم بڑھی. ہمارے ہاں ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے. آپ انسرجنسی دیکھ لیں، ڈاکومنٹڈ بکس آ گئی ہیں سر کاؤنٹر انسرجنسی پہ. یہ بیٹل فیلڈ پہ فیصلہ ہونا ہے. یہ بیٹل فیلڈ میں فیصلہ ہونا ہے کہ ریاست جیتتی ہے یا انسرجنس جیتتے ہیں. ہم نے ان کو سپیس دے دی، انہوں نے ری گرو کر لیا، ری اسٹرینتھن ہو گئے، ری گروپ ہو گئے، سلیپر سیلز ایکٹیو ہو گئے، اور لک ہاؤ دے ریسپونڈڈ. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. میرا جو بھائی قتل ہوا ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں، اس کا اختیار بلاول بھٹو کے پاس ہے معاف کرنے کا، ریاست کے پاس نہیں ہے. 80,000 لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں، کتنے سویلینز مارے گئے ہیں، کتنے سراج رئیسانی صاحب، بلور صاحب، سو اینڈ سو آن، کتنے پولیٹیشنز، کامران مائیکل، کون کون لوگ ہیں جو وہاں پہ مارے نہیں گئے. کہنے کا مطلب ہے کہ جناب چیئرمین، ہم نے ٹیررزم کو اس طریقے سے دیکھنا. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اس سے صد احترام یہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو IRA ہے اور TTP میں بڑا فرق ہے. ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تھینک یو آنریبل چیئرمین. میں ایک بار پھر تمام ہال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی انپٹس دی اس ایشو پہ. ہم مزید بھی ڈورز آر اوپن، کوئی اس میں انپٹ دینا چاہتا ہے ہم ہر وقت حاضر ہیں. شکریہ. Motion has been talked out. Privilege motion. I have received a notice of privilege motion of Senators Nasibullah Bazai, Sardar Mohammad Shafiq Tareen against the President of National Bank of Pakistan. Who is going to move the motion? Ji Bazai sir. تھینک یو سر. کیا موشن ہے جی؟ سر، نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے آج سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی، ایک اسپیشل کمیٹی جس میں ہم 3 سینیٹرز ہیں. میں ہوں، سردار شفیق ترین صاحب ہے، طاہر زنجو صاحب ہے، میں اس کا کنوینر ہوں. سر، یہ کمیٹی خاص کر بلوچستان کے حوالے سے اور باقی پاکستان میں جو حالات ہیں نیشنل بینک کے، اس حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. بلوچستان میں پچھلے 15-18 سال سے جو ترقیاں ہو رہی ہے، پروموشنز ہو رہے ہیں، یا وہاں کے بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان کے جو جابز میں ان کا کوٹا ہوتا ہے، ان کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اگنور کیا جاتا ہے بلوچستان کے. اس کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اس طرح کا ایک مسئلہ لاہور میں بھی ہے، جو وہاں پہ ملازمین کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی تھی. اس اسکیم میں اس ملازمین کو ابھی تک 10 سال سے وہ اسکیم پڑا ہوا ہے، مگر ملازمین کو وہ جگہ نہیں دیے جا رہے. مگر سر، اس میں ایک میٹنگ اس سلسلے میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کوئٹہ میں ہوا. ہم نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک پاکستان کو بلایا. وہ خود تو نہیں آیا، اپنے نائب کو بھیج دیا. ہم نے بولا چلو کوئی بہانہ بنایا یا کوئی اس کا کام تھا، تو وہ میٹنگ ہم نے کوئٹہ میں کی. ہم نے سیکنڈ میٹنگ کراچی کے 8 کوارٹر میں کی. سر، اس کا ایک بڑا، یہ ذرا غور سے سنیں، اس کا میں واقعہ سناتا ہوں. یہ میرے ذات سے نہیں لگتی ہے، نا میرے سینیٹر بھائی جو میرے ساتھ تھے اس سے نہیں لگتی. یہ پورے ایوان بالا کی جو ہے وہ مجروح کی گئی، عزت کو اس کو مجروح کیا گیا ہے، اس کے وقار کو مجروح کیا گیا ہے. سر، جب ہم وہاں پہنچے 12 بجے کا میٹنگ کا ٹائم ہے، تو ہمیں کمیٹی روم لے گئے. مجھ سے پہلے طاہر زنجو صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اور سردار شفیق صاحب ادھر پہنچ گئے. جب ہم بیٹھ گئے سر، تو پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اور تقریباً 30-35 منٹ لگ بھگ ہم بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنے دفتر سے ایک 4 قدم فرلانگ پہ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے. وہ یہ بہانے کہ کبھی بولتے تھے میرے دوست آئے ہیں، کبھی بولتے تھے میں فارغ نہیں ہوں. اس طرح کے ایک عجیب بہانے وہ کر رہے تھے. اور دوسری بات سر میں آپ کو کروں کہ جب ہم ادھر پہنچ گئے، جو چیئر ہم نے کرنی تھی سینیٹروں نے، یا جو کنوینر ہے اس نے چیئر کرنا تھا وہ کرسی، اس پہ اپنا نام لکھا ہوا تھا. سر، یہاں تو ہم جب دیکھتے ہیں میٹنگوں میں جو ہوتے ہیں، وزیر خزانہ صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو چیئر کرتے ہیں. تو اس بادشاہ آدمی نے خود اپنی کرسی لگائی تھی. میں ہنس پڑا، میرے ساتھ یہ سینیٹر بھی تھے. اس نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کرسی جب چینج ہو گئی، وہاں سے بندہ نکل گیا. سر، بندہ جب نکل گیا، پھر اس نے قسم کھائی نہ آنے کی.
سر ہم بیٹھے رہے, میں تو تھوڑا برداشت کرتا ہوں, مجھ میں تھوڑا شرافت ہے, میں برداشت کرتا رہا, میں اس کو بار بار تسلی دیتا رہا. بزنجو صاحب بھی عمر میں ہم سے بڑے تھے, وہ بھی برداشت. سردار شفیق صاحب نے کہا ہمیں اور ذلیل مت کرو, آپ کمیٹی کے کنوینر ہے, خدا کے لیے باہر نکلو. اور جب ہم جا رہے تھے سردار صاحب سے پوچھے, ہمیں ایک گارڈ نے ریسیو کیا سر, گارڈ ہمیں لے گیا. بینک کا ایک گارڈ تھا, کوئی آفیسر ہمارے پاس نہیں آیا, کوئی نزدیک ہی نہیں آیا. جب ہم اوپر گئے بیٹھ گئے, پھر یہ طریقہ. جب ہم باہر آئے تو میڈیا والے آئے, کچھ پی ٹی وی والے تھے, تو مجھے احوال بھیجا کہ جو کنوینر صاحب ہے وہ آ جائے میرے ساتھ اکیلے میں بات کرے. میں نے بولا اللہ تمہارا بیڑا غرق ہے, میں کس طرح جاؤں اکیلے؟ میرے ساتھ عزت مآب سینیٹرز ہے, بلوچستان کے مسئلے ہے, پاکستان کے مسئلے ہے, ادھر مجھے بٹھا کے تصویر لے کے پتہ نہیں کل کیا بنا دو گے اس سے. تو سر میں نے وہاں سے ہم تینوں نکل آئے. وہاں سے جب ہم نکل آئے سر یہ جو مجروح ہے ہمارا سینٹ کا, جو وقار ہے ایوان بالا کا, سر یہ میرا نہیں ہوا ہے سر, ان 3 سینیٹروں کا ہوا ہے, اس ایوان بالا کا ہوا ہے سر اس پہ سٹینڈ لینی چاہیے. میں بار بار بولتا رہوں گا, میں ہر روز اسی چیز پہ بات کروں گا. پرسوں بھی میں اٹھا, مجھے موقع نہیں ملا, میں کل بھی اٹھوں گا سر. جب تک یہ سیشن جاری رہے گا میں اس کے خلاف بولتا رہوں گا. اور باقی تو مسئلے مسائل بعد کی بات ہے یار, آپ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ کوئٹے والے میٹنگ میں آتے نہیں ہو, کراچی میں تمہارے گھر آیا, خان آباد مہمان ہوں میں ایک وہ ہوں, تو آپ آفس میں بیٹھے ہوئے. سر میں قسمیہ بولتا ہوں, اتنا دور تھا جتنا وہ جگہ ہے اپنا سائڈ والی لابی جو ہے, یہ وہاں سے ادھر نہیں آ رہے تھے. اور پھر بادشاہ آدمی دیکھو, چیئر اپنا لگایا ہوا تھا. سر ادھر تو وزیر ڈار صاحب سے میں کہوں گا, آپ وزیر ہیں, آپ شاید آپ جب سٹینڈنگ کمیٹی کا میٹنگ ہوتا ہے خزانے کا کوئی بھی ہو, تو آپ تو سائٹ پہ بیٹھے ہوتے. یہ بادشاہ آدمی کو پتہ نہیں کس نے بٹھایا, اس کو ہٹایا جائے. اس وقت مسئلے مسائل تو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 15-18 سال سے کون سی ناجائز باتیں ہو رہی ہے, کون سا ناجائز کارروائی ہو رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, وہ تو ہم الگ رکھتے ہیں. مگر ایسے لوگوں کو اگر آپ اتنے بڑے منصب پہ بٹھاتے ہو جو تذلیل کرتے ہیں ملک کے بڑے اداروں کے, ملک کے اس اہم ادارے کے, ایوان بالا جسے کہتے ہیں سر, تو اس کے لیے میری گزارش ہے سر کہ گورنمنٹ وقت سے میرا یہ گزارش ہے سر کہ گورنمنٹ وقت اس کو اس عہدے سے ہٹائے. وہ نائل ہے, وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے. باقی میرے سینیٹر دوست بھی بات کریں گے دونوں, وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہے. وہ بار بار مجھے بولتے ہیں تم کیوں کھڑے نہیں ہو رہے بات. میں بولتا ہوں کرتا ہوں بھائی جی, کرتا ہوں. میں تھوڑا ٹھنڈا مزاج کا آدمی ہوں, یہ بات کریں گے, شفیق صاحب بھی کریں گے سر. باقی آپ اور اس کو پریولیج کمیٹی میں سر, آپ پریولیج کمیٹی طاہر بزنجو صاحب تم لے بولوں گا سر. جیسے ہمارے محترم بازی صاحب نے کہا کہ یہ تو پورے ہاؤس آف دا فیڈریشن کی جو ہے بے عزتی ہے. اور میں ایمانداری سے چیئرمین صاحب آپ کو کہتا ہوں, میں بھی ایک کمیٹی کا چیئرمین ہوں, 96 میں بھی میں سینیٹر رہا. ہم سر جہاں بھی گئے, جہاں بھی ہم نے میٹنگیں کی, تو سب نے نہایت عزت و احترام دیا. یہ پہلا واقعہ ہے اس قسم کا کہ ایک آدمی موجود ہے اسی بلڈنگ پہ, اس کے باوجود ہم کوئی 30-40 منٹ انتظار کرتے ہیں, وہ آتا ہی نہیں ہے. سر مختصر یہ کہ دیکھو ایسے لوگ سر, ایسے نااہل و نالائق لوگ میری رائے میں اتنے بڑے عہدوں پر ان کو ہرگز نہ بٹھایا جائے. میں بھی بالکل یہی کہوں گا کہ سر آپ بالکل رولنگ دے دیں, ایوان فیصلہ کر لے اور اس آدمی سے جو ہے نجات حاصل کی جائے. تھینک یو سر. شفیق ترین صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں یہ ہمارے نیشنل بینک کی امپلائیز کے حوالے سے جو سب کمیٹی بنی تھی اس کے کنوینر تو بازئی صاحب تھے, ہم اس کے ساتھ تھے. تفصیل تو بازئی صاحب نے بتا دی, لیکن ایک بات کچھ چیزیں وہ رہ گئی, وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا. ایک تو یہ, جب ہم کوئٹہ گئے تھے بینک میں, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا تھا, وہاں کے افسر کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں کہ انہوں نے ان کو کیوں باہر آ کے ریسیو کیا ہے. اور کراچی کے بینک جب ہم گئے, وہاں سیکورٹی گارڈ نے ہمیں ریسیو کیا,
اور کرسیز کے اور جو کمیٹی کے جو چیئرمین کی جو چیئر بنی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے خود لگائی تھی. اور جب ہم وہاں سے احتجاجاً نکلے تو لابی میں ہمیں وہاں کا ایک ملازم ملا اور گارڈ والا کہتا ہے صاحب آپ لوگوں کو اندر بلا رہے ہیں, آپ لوگ آ جائیں صاحب کے آفس میں. تو ہمیں ادھر سے روکنے کی کوشش کی, ہمیں باہر بھی نہیں جانے دے رہے تھے کہ صاحب جو ہیں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہیں. تو جب ہم وہاں سے احتجاجاً اٹھے, وہاں سے حال سے نکلنے لگے تو ایک بندہ سامنے آیا, سیکورٹی والا کہتا ہے آپ لوگ آ جائیں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. سامنے ان کا آفس تھا, صاحب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ ادھر آ جائیں, ادھر بات کرتے ہیں, جیسے ہم کوئی بارگیننگ کرنے گئے تھے. صاحب یہ اتنا نائل بندہ. پھر نیچے ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, میڈیا والوں کے سامنے ان کے کوئی لغڑی کھڑے تھے, جو یونین والے آئے انہوں نے تھریٹ کیا ہمیں. اور اس کے بعد کافی دن ہوئے, ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس پہ پہلے ہی ایکشن لیا جاتا. اس طرح بندہ جو آپ کے نیشنل بینک کا انچارج ہو اور آپ کی جو اکانومی کو سنبھالے, اس کو جو ہے اپنے گیسٹ کو جو ہے کمیٹی کے ممبرز کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے, ان کو یہ مینرز نہیں آتے. اور یہ نیشنل بینک کا جو ہے چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, فوراً اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو اس منصب سے ہٹایا جائے. اور لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. آج کئی سالوں کے بعد میری ایک سوچ وہ کنفرم ہو رہی ہے کہ ٹھیک رہی ہے اور ٹھیک تھی. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ٹریٹمنٹ ہے. آنریبل سینیٹرز میرے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, اور اس کی مذمت میں بھی کرتا ہوں اور سب کو کرنی چاہیے. لیکن میں کئی سالوں سے یہ ایڈووکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں چل کے کسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. آپ اپنے فورٹ میں بلائیں, دس از یور فورٹ. آپ پارلیمنٹ کے اندر بلائیں. یہاں آ کے وہ آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہاں جب وزیر خزانہ آ کے سائٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کو بھی سائٹ پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. تو میری آج میں پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں جنرل ریکویسٹ کہ انلیس کہ بالکل ان اوائڈیبل ہو, میٹنگز پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر ہوں اور آپ ان کو بلائیں, یہاں سمن کریں. آپ وہاں مت جائیں. آپ کی ایک لیول ہے, آپ اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, آپ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. خدا کے لیے وہ جب میں وزیر خزانہ کے طور پہ کہتا تو شاید لوگ سوچتے تھے کہ میں شاید کو بچت کی بات کر رہا ہوں. بچت کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی عزت کی بات ہے, آپ کے ڈگنیٹی کی بات ہے, آپ کی رسپیکٹ کی بات ہے. تو یہ آپ کوئی ایک جنرل سا رول بنا دیں کہ یہ آنریبل لوگ ہیں جی, یہ دے ہیو اے ہیوج کیریئر. ابھی میرے بھائی بزنجر یہ ان کا 96 ہے اس ہاؤس میں. تو جب ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوگی تو ہم سب کو دکھ ہوگا. لیکن ہمیں بھی اپنا جو ہے, اپنی جو ڈگنیٹی, جو گریس اس ہاؤس کی ہے, وہ تبھی ہوگی کہ بالکل بحالت مجبوری آپ دوسری طرف جائیں. ورنہ جس کو بلانا ہے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بلائیں, یہاں ان کو بلا کے جو بات کرنی کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دکھ کی بات ہے جو میں نے سنی ہے کہ جی ایک آفیسر جو کہ سرکار کا ملازم, بینک بھی حکومت کا ہے, اور وہ سرکار کا ملازم اور اس طرح 3 آنریبل سینیٹر جائیں تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن اگین میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بھی یہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہمیں نہ جائیں جی, ہم یہاں بلائیں جس کو ضرورت ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑی ان اوائڈیبل ہو تو وہ آپ اجازت دیں. یہ میں بہت دیر سے جی کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. بڑی مہربانی. جی میں دیتا ہوں. جی سر, میں ابھی سر 1 منٹ میں ابھی اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی بازئی صاحب. جی بار بار کیے ہیں, ہمیں صحیح طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا. سر یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ یہاں جو کراچی والے سینیٹر ہے, 1-2 نے مجھے کہا اس کا رویہ سب کے ساتھ یہی ہے. یہ آدمی کچھ اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. سر باقی جب ہم نے جتنی میٹنگیں کی ہے, ایک میٹنگ نہیں, میں بار بار میٹنگیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم گئے, ہم نے کوئٹہ میں بھی کی ہے. کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں پہ, کیونکہ امپلائز جو ہے اس کو ہم بلاتے ہیں, دکھاتے ہیں ان کو. ریلوے کی میٹنگز ہم نے کیے, بہت سی میٹنگ کیے, بڑے زبردست ہوئے ہیں. مگر یہ جو نیشنل بینک کا موجودہ پریزیڈنٹ ہے, یہ کسی اور دنیا کا مخلوق ہے, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. مہربانی سر. جی آپ بھی اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی وہ پریویلیج موشن تو میں بعد میں لوں گا, پہلے اس کو تو وائنڈ اپ کر لو نا. جی اسی پہ. جی پلیز
کامل علی آغا صاحب اسی پہ وہ کر رہے ہیں نا, آپ اس پہ نہیں کر رہے ہیں نا. شکریہ جناب چیئرمین. میری گزارش یہ ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈار صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور وہ پالیسی وائز آپ نے ہمیشہ یہ کوشش بھی کی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی میٹنگز کریں. میرے ذاتی علم میں ہے, آپ نے کئی دفعہ ریکویسٹ بھی آئی, اور ایک آدھ مرتبہ تو میں بھی کنونس تھا کہ کہیں کراچی میں ایک میٹنگ بلانے کے لیے, لیکن جب آپ نے قائل کیا تو ہم سب قائل ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک الگ سے پالیسی میٹر ہے, اس کے اوپر ڈار صاحب نے درست فرمایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے یاد پڑتا ہے اور میں نے تصدیق کی ہے, باروزئی صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ تو ایک اسپیشل کمیٹی تھی جو آپ نے بولا, ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہوئی یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر, اور مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اور فوری اس کے حل کے لیے آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہاؤس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی جائے. تو آپ نے مہربانی فرمائی اس ایشو کے اوپر یہ اسپیشل کمیٹی بنائی. اب جب وہ چلی گئی ہے وہاں پہ اور انہوں نے میٹنگ بلوائی ہوئی تھی, اطلاع کر کے بلوائی ہوئی تھی, اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی روشنی میں اس کو پتا تھا, اس نے اپنی چیئر بھی لگائی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر اس کی سنگینی کو اور سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے خلاف پریویلیج موشن جو موو ہوا ہے پریویلیج کمیٹی کو دیا جانا چاہیے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی حکومت کو اس کے خلاف نوٹس لینے کا کہا جانا چاہیے اور اس کے خلاف ہونا چاہیے, اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اس ہاؤس کی تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر سیریس نوٹ ہو اور اس کے خلاف کارروائی یقینی طور پہ سامنے آنی چاہیے. جی تھینک یو, بہت شکریہ. آپ دوسرے پہ بات کریں گے, دیتا ہوں آپ کو. جی آنریبل منسٹر فار انٹیریئر پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. جو آنریبل سینیٹرز نے بات کی ہے ایک سرکاری ملازم کے حوالے سے, انتہائی دکھ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس کا پھر لیٹر اینڈ اسپرٹ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہم نے خود اپنے کنڈکٹ سے بنانا ہے. اور اگر اس طرح کوئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ پریولیج موشن تو پریولیج کمیٹی میں جائے گی. مین وائل آئی ایشور یو سر, میں آج ہی پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور یہ جو آنریبل کولیز کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کو بتاؤں گا, کیونکہ وہ خود بھی ہمارے ہاؤس کا حصہ رہے, تو انشاءاللہ ضرور اس کو کیبنٹ کے کام. جی اسی پہ بات کر رہے ہیں. نہیں میں اس کو موو کر دوں, ایک دفعہ بھیج دوں. جی بتائیں جناب. شکریہ جناب چیئرمین. ہاؤس میں ابھی جو ہے نا نیشنل بینک کے حوالے سے بات ہوا ہے, اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور بھی اس قسم کی واقعات. سر اس کو الگ لے کے اس کو پہلے موشن کو میں موو کر کے بھیج دوں, اس کو بھیج کے پھر سن لیتا ہوں آپ کی بات. آپ ادھر ہی آج میرے ساتھ ہی ہیں, جب تک آج آخری بندہ رہے گا میں بیٹھا رہوں گا. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the privilege motion as moved by the honorable members stands referred to the Standing Committee of Rules and Procedure and Privileges. اور اس پریولیج موشن کو سیکرٹری صاحب آج آپ اپنے دستخط سے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اور منسٹری آف فائنانس کو بھی بھیج دیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لے لیں. جی ایک اور پریولیج موشن. جی فدا صاحب آپ کا بھی لیتا ہوں, لے لوں گا, فکر نہ کریں. Another notice of privilege motion of Senators Salim Mandiwala, Faisal Salim Rahman and Syed Mohammad Sabir Shah against the Director General Civil Aviation Authority. Who is going to move it? آپ جی موو کریں گے. جی پلیز موو کریں. چیئرمین صاحب یہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک سب کمیٹی بنی ہوئی تھی
جو کہ ہمارے پرانے ایویشن منسٹر صاحب تھے، ان کی سٹیٹمنٹ سے جو پورے ملک کے ایویشن انڈسٹری کو جتنا نقصان پہنچا ہے جناب سرور خان صاحب کے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جعلی لائسنسز ہیں، اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس سب کمیٹی میں ہم نے لائسنسز کو پورا دیکھا اور ہر ایک چیز اس کی ہم نے اسکروٹنی مکمل کر لی، جتنے بھی پائلٹس تھے اس ریلیٹڈ۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ ہم لوگوں نے ایک رپورٹ بنا لی اور سب کمیٹی کے بعد اس کو ایویشن کمیٹی نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پہ جب لائسنسز کے رینیولز آ گئے یا ان کی بحالی آ گئی تو اس پہ جناب ڈی جی سول ایویشن صاحب نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کمیٹی کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی اور غلط بیانیاں کی، یہاں تک کہ پھر آخری ایویشن کی کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے بدتمیزی کی حد تک سلیم مانڈی والا صاحب کے ساتھ باتیں کی، اور اس میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ میں نہیں مانتا جو باتیں آپ کمیٹی والے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے سلیم مانڈی والا صاحب اور باقی ممبران نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ یہاں پہ وہ احتجاجاً کمیٹی چھوڑ کے جانے والے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ بیٹھیں، اور یہی چیز جو ہے تو یہ ہم جا کے پریویلیج کمیٹی میں لے کے جائیں گے۔ اس ڈی جی سول ایویشن جو کہ غلط بیانیاں کر رہا ہے، جی نام مبارک ان صاحب کا جو ہے تو وہ خاقان مرتضی صاحب ہیں، فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ۔ تو چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پریویلیج کمیٹی بھجوایا جائے۔ I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried, and the privilege motion as moved by the members of stands referred to the Standing Committee of Rule of Procedure and Privileges. Thank you, sir. Honorable Senator Taj Haider Saab. جی جناب، پریولیج موشن موو کریں پلیز۔ شکریہ جناب علی۔ 1994 میں اس ہاؤس کا ممبر ہوا تھا اور آج تک میں نے کوئی پریولیج کلیم نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ ایک سنجیدہ نوعیت کا ہے اور اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں اسے یہاں پیش کرنے کی۔ چند روز قبل تھانہ صدر کراچی کے ایک ایس آئی نے میری بیگم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ 4 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو تاج حیدر صاحب کا بھانجا کہتا ہے۔ وہ فون مجھے نہیں کیا گیا، میری بیگم کو کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب میں فارغ ہوا میں نے فون کیا، فون ایس ایچ او کو دیا گیا، ایس ایچ او نے مغلظات بکیں، دھمکیاں مجھے دیں کہ ہم دیکھ لیں گے اس آپ کے بھانجے کو۔ میں نے اس کو کہا کہ میرا بھانجا ڈاکٹر علی رضا نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہے، 7 سال سے وہ لمس کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ہے، اور کہنے لگے کہ کیوں ٹرٹر کیے جا رہے ہو تم؟ مطلب یہ گفتگو میں آپ کو، مغلظات جو ہیں وہ ظاہر ہے ان پرنٹیبل ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے آدمی گرفتار کیا ہے، اس نے نام تو وہی بتایا ہے جو میرے بھانجے کا ہے، اس کے والدین کا ذرا نام اس سے پوچھیں تاکہ میں کنفرم کر سکوں کہ واقعی یہ میری بہن ہمشیرہ صاحبہ کا اور بہنوئی صاحب کا بیٹا ہے یا نہیں۔ اس پہ پھر سے دھمکیاں دی گئیں کہ میں اسے اٹھا کے بند کر دوں گا اور میں تم کو بھی دیکھ لوں گا، اور یہ جو ہے 6 مہینے کے لیے اندر ہو جائے گا۔ میں نے معلوم کیا اپنے بھانجے کے متعلق، تو وہ اس وقت لمس میں اپنی کلاس لینے جا رہا تھا، ڈاکٹر علی رضا، تو یہ کوئی اور علی رضا تھا۔ لیکن مجھے جس پہ اعتراض ہے انتہائی شدید کہ صدر تھانہ کراچی جو کہ گولڈ مائن کہلاتا ہے، اس کا ایس ایچ او اگر لوگوں سے اور سینئر لوگوں سے، سینئر سٹیزن سے
مغلظات بکتا ہے تو پھر اس آدمی کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. میں اس فورم کا ممبر ہوں، اس لیے جو مناسب طریقہ کار ہے وہ یہی تھا کہ میں آپ کے نوٹس میں یہ لاؤں اور آپ کے ذریعے اس واقعے کو جو ہے کارروائی کروں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو خود بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے یہ جسارت کی کہ آپ کو وہ اپلیکیشن دی ہے پریولیج موشن. شکریہ جناب. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried. And the privileges motion as moved by Honorable Senator Taj Haider stands referred to Standing Committee on Rules and Procedure and Privileges. ثانیہ نشتر نہیں آئی، ریزولوشن تھا ان کا. آرڈر نمبر 25 کامران مرتضیٰ صاحب کا ڈیفر کر دیں. آرڈر نمبر 26 آنریبل سینیٹر سمینہ ممتاز زہری صاحبہ تشریف نہیں لائی ہیں جی، ڈیفر کر دیں. جی رضا صاحب کا کون سا بل ہے جی؟ رضا صاحب کا تو پہلے لے لیں. آپ کا بھی؟ کس کا؟ 23 بھی ہے. مشتاق صاحب وہ ڈیفر ہو گیا، اب کل اس کو لے رہے ہیں. مشتاق صاحب چھٹی کریں، آج منسٹر نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے. آپ جواب دے دیں گے؟ ٹھیک ہے. آرڈر نمبر 8 آنریبل سینیٹر میاں رضا ربانی، پلیز موو آرڈر نمبر 8 سر. Thank you, sir. لیٹ کما. Thank you, sir. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2023. Sir, this bill pertains to deletion of Section 120A in the schedule of the Criminal Procedure Code. میرا ایک بل for deletion of Section 120A in the PPC already move ہوا ہے اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے سیکریٹریٹ میں پڑا ہوا ہے. تو یہ اس کو اس بل کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. جی. Is it opposed, Minister صاحب؟ کمیٹی میں بھیج دیں. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 9, Honorable Senator Mia Raza Rabbani, please move order number 9. Sir, I beg to introduce the bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2023. یہ سیڈیشن سے اس کا تعلق ہے. The bill has introduced, stand referred to Standing Committee concerned. Order number 23, Honorable Senator Mushtaq Sahab, please move the motion. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. منسٹر صاحب اس کا میں جواب سینیٹر دے دیں. مشتاق احمد تحریک پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا سے آپ کا سبجیکٹ ہے. سوشل میڈیا ایپس میں بڑھتی ہوئی تعداد جو ملک میں سود پر مبنی قرضوں کی آن لائن پیشکش کرتے ہیں کو زیر بحث لائے. مسٹر چیئرمین یہ میں نے 3-4 مہینے پہلے جمع کیا تھا. سینٹ کا اجلاس ایک تاخیر سے ہوا اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ ایشو تاخیر کا شکار ہوا، لیکن بہت اہم ایشو ہے. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38F میں سود کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دا اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل. اور اسٹیٹ بینک کا پاکستان کی افتتاح کے موقع پر بابا قوم قائد اعظم کا جو خطاب تھا اس میں بھی سود کے خلاف بات کی گئی. پھر 1982 سے 2022 تک 40 سال کی ایک جدوجہد کی گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا سود کے خلاف. بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، لیکن ایک تفصیلی فیصلہ سود کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ نے جاری کر دیا. اس وقت سود ایک اتنی بڑی لعنت ہے مسٹر چیئرمین اجتماعی اور انفرادی طور پر کہ اس سال 4.1 ٹریلین روپیز پاکستان سود میں دے رہا ہے. اس ملک کا بال بال سود کے اندر جکڑا ہوا ہے
جس کی وجہ سے اس کی آزادی وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اور سود وہ چیز ہے جس پہ قرآن و سنت نے بڑی واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سود اور سودخوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اس لیے سود کے پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور مسٹر چیئرمین، یہ غربت کا، طبقاتی تقسیم کا، استحصال کا اور ظلم کا سبب ہے. اور اس کے شکار زیادہ تر دیہاتوں میں غریب عوام ہیں، اور اب آن لائن ایپس کے ذریعے سے طلبہ اور طالبات اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے. یہ جو ایشو میں اٹھانا چاہتا ہوں مسٹر چیئرمین، یہ راولپنڈی کے علاقے چاکرا کا یہ ایک نوجوان تھا 42 سال کا، اور اس کا نام تھا محمود مسعود. یہ 3 بچوں کا باپ تھا، 6 ماہ سے بے روزگار تھا اور گھر کے خرچہ نہیں چل رہا تھا. تو اس نے 13,000 روپے آن لائن ایپ سے قرض لیے، اور جب 13,000 قرض لیے تو مقررہ تاریخ تک ادا نہ کرنے پر سود سمیت ان سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا. اور اس 50,000 کی ادائیگی کے لیے اس نے ایک اور آن لائن لیب سے قرضہ لیا 22,000 روپے کا، اور جب اس کو بھی ادا نہیں کیا گیا تو 6 ماہ میں وہ قرضہ جو 13,000 روپے سے شروع ہو گیا تھا وہ 7 لاکھ روپے تک پہنچ گیا. یہ بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان کے اندر، بہت بڑا کاروبار ہے مسٹر چیئرمین. اور جب وہ ادا نہیں کر سکے وہ، اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے خودکشی کر لی. اور خودکشی سے پہلے اس نے جو میسج چھوڑا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا. میں اس کی صرف سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے اور 3 بچوں سے خودکشی سے پہلے جو میسج چھوڑا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا بیٹا نہ بن سکا، اور آپ سے بھی کہ میں ایک اچھا شوہر نہ بن سکا، اور بہت سارے لوگوں کے سود کے پیسے مجھے دینے ہیں جس نے میرا جینا حرام کر دیا. میری یہ خواہش تھی کہ میں گھر فروخت کر کے سود ادا کروں، لیکن اہلیہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. مسٹر چیئرمین، اس کے بعد جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور معاشی دہشت گرد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ اور طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں. پولیس کو یہ پیسے دیتے ہیں، اور موبائل میں موجود جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کو قرض دیتے ہیں اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. فیک قابل اعتراض تصاویر گھر والوں کی وہ بنا لیتے ہیں اور ٹارچر کالز کرتے ہیں. اپنے آفیسز میں علیحدہ سیکشن بنایا ہوا ہے ٹارچر کالز کا جو لوگوں کو کرتے ہیں، اور 10 اور 15,000 روپے کے سود پہ پیسے دے کے لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں. اور یہ کاروبار ہمارے اس ملک میں دن دہاڑے ڈے لائٹ میں یہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. مجھے بہت سے طلبہ و طالبات نے فون کیا ہے، مجھے بہت سے عام لوگوں نے فون کیا ہے کہ یہ موبائل ایپس موجود ہیں. لوگوں کو خود فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑے سے سود پہ قرض دیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں پھر وہ کسی صورت میں ان کے جال سے نہیں نکل سکتے. تو اس حوالے سے میں حکومت سے یہ سوالات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ایسی سی پی کی نااہلی ہے، نالائکی ہے. موبائل ایپس ان کے دائرے کار میں آتے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے. یہ موبائل ایپس کیسے یہ انلیگل کام کر رہے ہیں، یہ کیسے معاشی دہشت گرد بن گئے ہیں، یہ کیسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، یہ کیسے بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہراسمنٹ کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگوں کو یتیم کر رہے ہیں، بچوں کو. تو ایک تو ایسی سی پی کی ہمیں تفصیل دی جائے، بھلے آج نہ دو لیکن ہمیں یہ ریکارڈ منگوائیں کہ ان موبائل ایپس کے خلاف ایسی سی پی نے کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے ایسے موبائل ایپس اور ایسے بینک اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے بند کر دیے ہیں. پھر دوسری نااہلی ایف آئی اے کی ہے. مسٹر چیئرمین، اس وقت ایف آئی اے آن لائن ہراسمنٹ اور آن لائن فراڈ کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی اے نے ایکشن لیا ہے جو کہ یہ کاروبار کر رہے ہیں.
کتنی تعداد میں انہوں نے FIR درج کی ہے, کتنے لوگوں کے خلاف کیسز کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ ایک معاشی دہشت گردی ہے, یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہماری اس معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے, اور اس سے بہت سے غریب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. مہنگائی کے مارے, بے روزگاری کے مارے نوجوان نئی نسل وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھر کسی صورت میں ان سے نکل نہیں سکتی. تو حکومت اس کے اوپر اس ہاؤس کو تفصیل سے بریف کر لے اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے SECP, FIA, دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کیا کر رہی ہیں اس کی تفصیل دیا جائے. اور خصوصاً یہ جو کیس ہے جو محمود مسعود کا ہے, اس کی ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ اس حوالے سے جو موبائل ایپ اور جو کمپنی تھی ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوئی ہے اور وہ کہاں تک پہنچی ہے. بہت شکریہ. Honorable Federal Minister for Interior, please. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مشتاق صاحب نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم کو, آپ کو, سب کو پتہ ہے کہ کرائم سارا اب سائبر کرائم کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, اور FIA کی جو کیپیسٹی ہے جناب چیئرمین, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس پر سائبر کرائم کے حوالے سے نہ کسی نے توجہ دی ہے اور نہ اس کی طرف کسی نے سوچا ہے. بہت لمیٹڈ سے ریسورسز میں ان کا ایک چھوٹا سا ادارہ بنا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے, جس میں ان کو لاز کے حوالے سے بھی بہت ساری پریشانی ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے جب پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو یقیناً اس پر سوچے گی. فی الحال یہ جب شکایت آئی تھی اس طرح کی تو SECP کے اس رجسٹریشن کے علاوہ جو لوگ تھے, جتنے ایپس تھے, ان کے خلاف ایکشن شروع کیا گیا ہے. گوگل پلے اسٹور اور ایپل کے ساتھ گورنمنٹ کی بات, ہماری منسٹری کی بات ہوگی. 111 ایپس ایسی ہیں سر جن کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو FIA نے اپنی کارروائیاں کی ہیں سر, یہ سود کے حوالے سے تقریباً 1.8 بلین روپیز ہیں جو ضبط کر دی گئے ہیں, اور سائبر کرائم کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کورٹ آف لاء میں پینڈنگ ہے. اور اس کی جو کنکلوژن ہے, جس طرح مشتاق صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہونا چاہیے اور لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے, اور ان کو ہمیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. ایک گزارش کہ یہ جو اسپیسیفک جس کیس کا بتا رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے, اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے مشتاق صاحب اس کے بعد تو ہم مل کے انشاءاللہ تعالی ان کے جو کلپریٹس ہیں ان تک جائیں گے اور ان کو کسی ویسے آلریڈی یہ ڈسکشن ہماری کمیٹی میں ہو رہی ہے مشتاق صاحب. دا موشن ہیز بین ٹاکڈ آؤٹ. جی فدا صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے جناب والا؟ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب, میں ابھی جو ہاؤس میں خاص کر جو بازائی صاحب اور ترین صاحب نے جو بات اٹھائی تھی, اس طریقے سے پچھلے تقریباً 5 مہینے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو پیٹرولیم کا چیئرمین صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے اور سیکٹری پیٹرولیم ہمارے ایک معزز رکن کے ساتھ, بلکہ پرنس صاحب بھی بیٹھا ہے, اس کی موجودگی میں انہوں نے جو رویہ رکھا تھا اس کے ساتھ, اور جس طریقے سے اس ہاؤس میں ابھی تو ڈار صاحب تو چلے گئے, وہ تو کہہ رہے کہ آپ باہر نہ جائیں, وہ اس بلڈنگ میں آئے ہوئے تھے, اور اس نے جس طریقے سے, اور اس کے بعد 7 میٹنگ ہوئے ہیں اور 7 میٹنگ میں وہ حاضر نہیں ہوا. اس کے خلاف سب کچھ ہونے کے باوجود آج جو ہے نا اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے ایک اچھی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سیکرٹری لے کے گئے ہیں. تو اس قسم کی حالات اگر ان کے, تو پھر یہ بازائی صاحب اور آج جو 3-4 اور بھی جو رو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, تو یہی حال ہے سر. اس کے خلاف آج تک بھی کوئی ایکشن ریٹن میں نہ آئی ہے, نہ ہوا ہے, اور مزید اس کے یہاں تک کہ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ اس کی جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا اس پہ بین کر لے کہ اس قسم کے بندوں کو آگے نہ لے جائے. لیکن اس کے باوجود سر میں بہت افسوس کی بات ہے, دی ہول کمیٹی چیئرمین صاحب بیٹھا ہوا تھا اس کی موجودگی میں, اور اس کے خلاف آج تک جو ہے نا 6 مہینوں کے درمیان جو ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, سارے سینیٹروں کی بات ہو رہی ہے. تو پھر سر اب اس ہاؤس کے عزت اور تقدس جو پامال ہو رہے, اس کو بچانے والے کون ہوگا؟ فرشتے تو نہیں ہوں گے, ہماری تو آپ کی طرف وہ ہے, اللہ ہی آسرا ہے, اور اس کے بعد آپ کی طرف ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہے تو لازمی ہوگا سر.
इस पे काइंडली इतना ही कर ले कि एक दफा इस बिल्डिंग में वो आना नहीं चाहता है। ये चेयरमैन साहब बैठे हैं और प्रिंस साहब भी बैठा है। ये ऑलरेडी मैटर कमेटी के पास है। सेकंड करता हूं सर, इस पे जी, ये कमेटी के पास है, प्रिविलेज कमेटी को दिया हुआ नहीं, है। अपनी तरफ से कोई एक्शन ले ले। ये सेनेटरों का इस्तेहकाक है सर। जी, मैं जरूर ये मजरूह हो रहा लूंगा। है। जी ठीक। जी, मैं इंशाल्लाह चेयरमैन कमेटी से मशवरा करके इस पे कुछ करते हैं। जी, तशरीफ रखें प्लीज। सस्पेंशन ऑर्डर यहां से इशू कर दें जब तक बस यही कर ले सर। अभी कमेटी में भी वो जी जरूर इंशाल्लाह करते हैं कुछ। जी जी चलो ठीक है सर। जी थैंक यू सर। जी, और किसी ने? रजा साहब, आज तो आप भी खामोश हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी एक मिनट जी, एक मिनट। सानिया निश्तर का रेजोल्यूशन जी। सानिया आज नहीं है जी, डेफर्ड। किस चीज का रेजोल्यूशन जी? तो आपको क्या रेजोल्यूशन है, बताएं जी। सब आज पूरा दहशतगर्दी के हवाले से बातें हुई, उसके हवाले से मैं एक रेजोल्यूशन में और हमारे साथी हम लाए हैं। अगर आप प्लीज इजाजत दें तो मैं मूव करता हूं। नहीं तो किधर है रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मैंने सेक्रेटरिएट में जमा किया है जी। किधर है जी रेजोल्यूशन? मिनिस्टर साहब, दिलावर खान साहब एक रेजोल्यूशन देना चाहते हैं, कोई अपोज तो नहीं कर रहे आप? मेरा सारा हाउस दिलावर साहब के साथ ही है जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जी, पुट द रेजोल्यूशन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आई Senator Dilawar Khan on behalf of Senator Manzoor Kakal and others, originating the concern and sentiment expressed by various stakeholders in particular and public in general regarding the recent judgment of the Supreme Court that declared Section 2D1 and 59(4) of the Army Act unconstitutional, taking exception to overriding an act of parliament which was well within the previous and existing scheme of constitutional and legislative framework and duly enacted under the legislative competence of the parliament. Prima facie, an attempt has been made to rewrite the law by impinging upon the legislative authority of the parliament, reiterating that the trial of those accused of violence against armed forces under the Army Act in an appropriate and proportional response in the line with Pakistan's existing constitutional framework and statutory regime. Within the country constitutional framework, the trial of individuals accused of anti-state vandalism and violence under the Army Act serves as a deterrent against such acts. Firmly stand with the families of martyrs who have made significant sacrifices for the country and have expressed feeling of insecurity and treachery due to this decision. Their concerns that absence of military court trial is likely to encourage or embolden those responsible for act of terrorism due to lack of stringent justice in regular court is fully endorsed. Noting with concern that judgment annul the sacrifices made by martyrs of the armed forces, civilians, and law enforcement agencies in combating terrorism. Military courts have played a significant role in addressing terrorism by ensuring that those responsible for terrorist acts are brought to justice. However, this judgment, while abandoning the spirit of martyrdom, grants a lenient option to terrorism. Terrorist, anti-state actors, foreign agents, and spies to be tried in normal courts. This made that the apex court has not taken into consideration the existing procedure which make it abundantly clear that the sentence given by military courts are not arbitrary
and are conducted following due process and formalities. While interpreting a certain provision, the overall scheme that the certainty of well-deserved and warranted punishment rather than its severity is a crucial deterrent has been missed. The existence of an appeal process against military court orders which involve appeal avenues with the Chief of Army Staff and the President, as well as the option of file with writ petition in high courts that may eventually reach the Supreme Court has been overlooked. The provision of the Army Act and underlying procedure ensure that the right to a fair trial under Article 10A of the Constitution is not violated. Reaffirming that 9th of May will be remembered as a dark day in the history of the country and condemn the anti-state acts committed against the armed forces which the enemy of Pakistan cannot even dare to think of committing. The culprits of 9th May who bluntly attacked defense installation and disgracefully dismantled memories of martyrs deserve so empathy or leniency rather than should be tried in military court and stringent punishment be given to make them an example for internal and external enemies to Pakistan by creating a determinants and upholding the supremacy of state. Recalling that amendment to the Army Act, especially the addition of Section 2, 1D, availing for the trial of civilians who commit offense like attacking military installation by military court was carried in 1967. Civilians have been tried in military courts in the past under the provision and sentences have also been duly carried out. Moreover, more so, the previous decision of the Apex Court have upheld trial under the Army Act by a majority. The bench which announced the recent judgment was not in unanimity and opposed to the previous benches which upheld trial of civilian under the Army Act. Hence, the decision is legally flawed and should not be implemented unless it is considered by a larger bench. Observing with apprehension that the invalidation of the jurisdiction of Army Court is likely to facilitate vandal and abater of the terrorism and anti-state activities, military courts have played a pivotal role in delivering justice, particularly concerning acts of terrorism, often instigated by neighboring adversaries within Pakistan's borders. The Senate of Pakistan calls upon Apex Court to reconsider its decision, urging alignment with the national security paradigm and sacrifices of the militaries in order to address the concern raised regarding the ramification of the judgment on the security and stability of the nation. Is it opposed, Minister Saab? I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. कौन सा rules? Permission दे दिया. The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 14th November 2023 at 10:30 a.m.